یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے رانی گنج کے مینڈولی میں 2 مارچ 2020 کو مدرسہ الفاروق میں سالانہ اجلاس کے موقع پر طلباء اور طالبات نے مختلف عنوان پر ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی رہے ممبئی سے آئے جناب محمد عاشق خان صاحب، مدرسہ الفاروق کے صدر ہیں جناب حافظ عبدالعزیز صاحب، مینیجر ہیں جناب شریف احمد صاحب، اور سیکرٹری ہیں مہمان نواز ادب نواز شخصیت جناب ڈاکٹر حبیب احمد انصاری صاحب، اور خازن ہیں جناب مختار احمد انصاری صاحب۔ اس کے جو ہے آصفہ بانو اپنی تقریر پیش کریں جس کا عنوان عورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے ہی دنیا جنت ہے۔ ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہیں، کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے ملوں مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے ہی دنیا جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، جب آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ میرے رب نے جواب دیا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں، اگر آپ اور زیادہ خوش ہو تو اسے انعام میں کیا عطا کریں گے؟ جواب ملتا ہے، میں اسے اور ایک بیٹی عطا کروں گا۔ ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی تقریر کا آغاز اس عظیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں۔ آئین سے عالم انسانیت کی علمبردار عورت، واو سے وجود انسان کی بنیاد عورت، اور رے سے رائناگی کائنات کا نشان عورت، اور تے سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت۔ اے عورت، جب تم دنیا میں آتی ہو نا تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بی بی کی صورت میں اداؤں سے خود جنتی ہو جاتی ہو، اور جب ماں کی اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہو نا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ تم ہی ہو جو بہترین تربیت سے مرد کو معاشرے میں اس کا مقام اور اس کی پہچان دلواتی ہو، اور وقت پڑنے پر اس کا دایا بازو بن کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ 14 صدیوں پہلے محسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا۔ خدیجہ کی جیسی تاجر ہوئی، زینب کی صورت پیو باڈی تھی تم، رفیدہ تھی جو تم طبیبہ بنی، صفیہ جو میدان جنگ میں دشمن کے خیمے اکھاڑ دی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ اور آج بھی ہر میدان میں اپنا لوہم منواتی ہو، تم معلم بھی ہو، مسیحا بھی ہو، وکالت بھی ترتیب منصب بھی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی تم رگے جان ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ تم ہی مادر ملت، تم ہی عرفہ، تم ہی مریم، تم ہی طاہر قاسی، اور تم ہی ہو اور ننھی زینب جو تو خود اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس مردہ معاشرے میں اپنی نئی روح پھونک گئی۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اور عورت کے عنوان سے آپ کے سامنے ابھی آصفہ بانو ایک بڑی جامع تقریر کر رہی تھیں، اور یہ سچ بات بھی ہے، خواتین کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ ایک اچھا پیغام تھا خواتین کے لیے۔ ہماری آبادی کا آدھا حصہ، ہماری نصف آبادی خواتین کی ہوتی ہے، لیکن یہ افسوس کا مقام ہے
کہ جس طرح سے ہمیں اپنی عورتوں کی اصلاح کی خاطر، اپنی بہنوں اور خواتین کی تعلیم و تربیت کی خاطر محنت اور کوشش کرنی چاہیے، ہم اس طرح سے محنت اور کوشش نہیں کر پاتے ہیں، جس کا نتیجہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ معاشرے اور سماج میں جو کچھ بگاڑ ہے وہ گھر کی دہلیز کو پار کر کے ہی معاشرے اور سماج میں آتا ہے۔ اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہے، ماں دانا و بینا ہے، ماں سمجھدار ہے، ماں زیرک ہے، اور ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت کرنے کے ہنر کو جانتی ہے اور اپنے بچے کو آداب اور اسلامی اخلاق سکھانے کا ہنر جانتی ہے۔ یقیناً اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ اپنے وقت کا کوئی غازی ہوگا، اپنے وقت کا کوئی ولی ہوگا، اپنے وقت کا کوئی مورخ ہوگا، اپنے وقت کا کوئی سائنسداں ہوگا، اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا عالم ہوگا۔ تاریخ کے صفحات میں ہمیں جتنے بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں اور جنہوں نے اس دنیا میں بہت عظیم کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اگر ہم ان کی اسٹوری کو جاننا چاہیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے اس کام کے پیچھے اور اس کارنامے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، تو یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے کارنامے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ عالم اسلام اور خاص طور سے ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام نامی اس میں گرامی سے پوری دنیا واقف ہے، ہندوستان کے پہلے عالم دین ہیں جو کلید بردار کعبہ کا جنہیں شرف حاصل ہوا، جنہیں کعبۃ اللہ کی چابی میسر ہوئی۔ ان کی تربیت کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ داعی اسلام اور وہ شخصیت جن کے نام سے ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا چپا چپا گونج رہا ہے اور ہر پڑھا لکھا ان پڑھ ان کے نام سے واقف ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی شخصیت کے نکھار میں بھی ان کے گھر کی عورتوں کا ہاتھ ہے، ان کی والدہ کا، ان کی پھوپھیوں کا اور ان کی دادی کا ہاتھ ہے۔ تو آپ دیکھتے جائیں کہ جو بڑی بڑی شخصیتیں اور بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، یہ سب کے سب اپنی والدہ اور اپنی ماؤں کی تربیت کے مرہون منت ہیں۔ میں خواتین کے مجمع سے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ کاش کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کی ہی تربیت سے یہ دنیا بارونق ہوتی ہے اور آپ کی ہی تربیت سے ہماری پوری کی پوری نسل جو ہے وہ ایک طرح سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ نے تربیت پر توجہ دی تو اس حسین گلشن کو کوئی خواجہ اجمیری کی شکل میں ملا، آپ نے تربیت پر توجہ دی تو کوئی نظام الدین اولیاء کی شکل میں یہاں پر آیا، آپ نے تربیت پر توجہ دی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوئے، آپ نے تربیت پر توجہ دی تو اے پی جے عبد الکلام جیسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے۔ میں نے بارہا یہ واقعہ اپنے طلبہ کو سنایا ہے کہ اے پی جے عبد الکلام کے والد محترم تو اپنے کام کاج سے ہی نہیں فرصت پاتے تھے، وہ بیچارے مچھوارے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، بچے کئی ایک تھے، خاندان اور پریوار بڑا تھا، وہ اس کی کفالت کے لیے پریشان رہا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی، ان کی والدہ نے انہیں تعلیم سے جوڑا اور ان کی والدہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر انہیں تعلیم کی طرف متوجہ کیا۔ لہذا دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص جس کا باپ مچھوارا ہو، وہ شخص جو صبح کو اخبار دکانوں پر بیچ کر اپنی تعلیم کا خرچ نکالتا ہو، جو ایک ہاکر ہو، وہ شخص جس کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں، وہ شخص جس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، وہ شخص جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹیاں میسر نہیں تھیں کہ ان کی والدہ اپنے آنچل میں جتنے بھائی اور بہن تھے اتنی روٹیاں لے کر آتی اور سب کو ایک ایک روٹیاں پکڑا دیتی، اور آخر میں اے پی جے عبد الکلام چھوٹے تھے، ان کو گھر میں بھائی بہن چھوٹو کے نام سے جانتے تھے، تو یہ اپنی ماں سے ضد کر کے 2 روٹیاں لیتے تھے، کئی سال تک یہ 2 روٹیاں کھاتے رہے۔ جب یہ کچھ بڑے ہو گئے ایک دن ان کے بڑے بھائی نے کہا، چھوٹو تجھے معلوم بھی ہے
کہ تو رات کو 2 روٹیاں کہاں سے پاتا ہے؟ کہنے لگے اماں دیتی ہیں، مجھے کیا پتا۔ کہنے لگے کہ ماں رات کو اپنے حصے کی روٹی تجھے کھلا کر خود بھوکا سوتی ہے۔ کئی سالوں سے اس ماں کا یہ معمول تھا کہ وہ بھوکا سوتی تھی اور اپنے حصے کی روٹی چھوٹو کو کھلا دیتی تھی۔ یہ وہی چھوٹو ہے جس کے گھر میں کھانے کو روٹی میسر نہیں تھی، لیکن ماں کی نظر نے اور ماں کی تربیت نے اسے میزائل مین بنا دیا، اسے دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں بنایا، ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں اس کا نام آیا۔ تو میں صرف اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے یہ درخواست کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ کی معمولی سی توجہ آپ کے بچے کو ایک ہیرا بنا دے گی، ایک چمکتا دمکتا ہیرا بنا دے گی، ایک کندن بنا دے گی۔ اور آپ نے اگر اپنے بچے کی تربیت پر توجہ نہ دی، آپ جو ہے اپنے بچے کو آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا، تو اس دنیا نے دیکھا ہے۔ میں دوسرا بھی رخ دکھا دوں، اس سکے کا دوسرا بھی رخ دکھا دوں آپ کو۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سلطانہ ڈاکو کا نام سب نے سنا ہے۔ میں اس تقریر کے بعد تھوڑی سی تمہید اس لیے کر دے رہا ہوں کہ ضروری ہے، خواتین کا مجمع بہت بڑا ہے اور ان کے سامنے تھوڑی سی گفتگو آ جائے۔ سلطانہ ڈاکو کا نام سب نے سنا ہے، سب نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا یا کسی نہ کسی سے سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب اسے پھانسی کی سزا ہونے لگی، گرچہ یہ قصہ ہی ہو لیکن عبرت بہت بڑی ہے اس میں، اور ماں کے سمجھنے کے لیے میں نے سکے کا ایک پہلو دکھایا، ماں کی تربیت سے کون کیا کیا بن گیا، اور اب دوسرا پہلو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ماں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے کون کیا بن گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اسے پھانسی کی سزا ہوئی اور اسے پھانسی کے پھندے پر لے جایا جانے لگا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہے جس کو تو پورا کرنا چاہتا ہے؟ تیرے دل میں کوئی بات ہے جس کو تو پورا کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے میری ماں سے ملنے کا موقع دیا جائے، میری ماں کو بلایا جائے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ ظاہر سی بات ہے ماں ہے اور ماں سے ملنا کا دل ہر ایک کو کرتا ہے، آخری وقت ہے اس کا، اس کی ماں کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک چاقو بھی دے دی جائے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو لوگ تھوڑا سا ہچکچائے لیکن انہوں نے اس کے مطالبے پر، اس کے ڈیمانڈ پر ایک چاقو دیا اسے۔ جب اس کی ماں آ گئی تو اس نے بے ساختہ اپنے قدم کو تیزی کے ساتھ بڑھایا اور اس نے اپنی ماں کی ناک کو پکڑ کر کاٹ دیا چاقو سے اور کہا کہ اگر یہ میری ماں کل بچپن میں جب میں پڑوسیوں کے گھر سے مرغی کے انڈے چرا کر لایا کرتا تھا، اگر اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوتا اور اس نے مجھے منع کیا ہوتا اور اس نے مجھے پہلی چوری پر 2 تھپڑ لگائے ہوتے اور یہ کہا ہوتا کہ تو یہ کیا کرتا ہے، تو کہاں سے لے کر آتا ہے، کہاں سے چوریاں کرتا ہے، کس کے گھر سے لاتا ہے، یہ انڈے تجھے کہاں سے ملتے ہیں، تو شاید میری یہ عادت چھوٹ جاتی بچپن میں ہی اور میں ڈاکو نہ بنتا۔ لیکن میری ماں جب میں انڈے لے کر آیا کرتا تھا تو خوش ہوتی تھی، خود بھی کھاتی تھی، مجھے بھی کھلاتی تھی۔ جب میں چوری کر کے آتا تھا اس کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا تھا، کوئی رد عمل نہیں ہوتا تھا، اور میں اس طرح چوری کرتے کرتے میری عادت پڑ گئی اور میں چوری میں آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج میں وہ ڈاکو بن گیا ہوں کہ جس کے نام سے پورا علاقہ ڈرتا ہے اور جس کی بے عزتی اور بے نامی سمجھیے، کیا نام اسے کہیں گے، بے نامی سمجھیے کہ پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج میں پھانسی کے پھندے پر اگر اپنی ڈاکے کی وجہ سے جا رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف اور صرف میری ماں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے بچپن میں سہ دی تھی، میری ماں نے مجھے بچپن میں روکا نہیں تھا چوری کرنے سے، اس لیے میں آج ڈاکو بن گیا۔ خواتین، آپ سے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو تربیت اور تھوڑی سی توجہ دیں گی تو آپ کا بچہ یہ وہ کچھ بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا، صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے بعد آپ جو کچھ بھی بنانا چاہیں اتنا بڑا انسان بن سکتا ہے۔ آپ کا بچہ ابو حنیفہ بن سکتا ہے، آپ کا بچہ امام شافعی بن سکتا ہے، آپ کا بچہ امام مالک بن سکتا ہے، آپ کا بچہ احمد بن حنبل بن سکتا ہے، آپ کا بچہ حسن بصری بن سکتا ہے، آپ کا بچہ زکریا رازی بن سکتا ہے، آپ کا بچہ خلیل جبران بن سکتا ہے،
ہے، آپ کا بچہ ابو علی سینا بن سکتا ہے، آپ کا بچہ فارابی بن سکتا ہے، آپ کا بچہ ابن رشد بن سکتا ہے۔ میں کتنے نام لوں اور نام شمار کرتا جاؤں، علماء کی، اکابرین کی، اولیاء کی، سائنسدانوں کی، میں نے اس نام میں دونوں نام شمار کروائے آپ کے۔ ان سب کی تاریخ کے پیچھے، ان سب کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ ان کی شخصیت کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا، ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں جس کا ہاتھ تھا، ان کی شخصیت کو سنوارنے اور نکھارنے میں جس کا ہاتھ تھا، وہ ایک نازک ہاتھ تھا، وہ ایک نازک اور صنف نازک ذات تھی جس کو دنیا ماں کے نام سے جانتی ہے۔ ماں نے انہیں سنوارا تھا، ماں نے انہیں بنایا تھا۔ اس لیے آپ سے، خواتین سے، بہنوں سے، ماؤں سے اور بیٹیوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اچھے انداز میں اور اسلامی ماحول میں انہیں پروان چڑھائیں، تاکہ آپ کا یہ بچہ آپ کی آنکھوں کا تارا بن جائے، قوم کی آنکھوں کا تارا بن جائے، ملک و ملت کا ایسا خادم بن جائے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہے، اور لوگ جب جب اس کا نام لیں عزت و احترام سے اس کا نام لیں۔ اے پی جے عبد الکلام ہی نہیں، بڑے بڑے لوگ مر گئے لیکن آج بھی ان کا نام احترام سے صرف اس لیے لیا جاتا ہے